السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کے رمضان کے روزے کو اور رمضان میں کیے ہوئے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور آپ تمام حضرات کو آنے والا مبارک مہینہ بھی عطا فرمائے۔ میں کافی دنوں سے یہ بات سوچ رہا تھا اور یہ بات بتانے کی کوشش میں کر رہا تھا کہ حج کے متعلق وہ کون سے اہم معلومات ہے جن کا تمام حجاج کرام کے لیے جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی ویڈیو میں انہی باتوں کو میں رکھوں آپ حضرات کے سامنے میں جس کا جاننا تمام حجاج کرام کے لیے نہایت ضروری اور اہم ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہے، تقریباً ان تمام باتوں کو میں نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے لیے یعنی جو حجاج کرام 2026 میں سفر حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، سب سے پہلے میں تو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے اور حج مبرور و مقبول عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے سب سے پہلے جن جن باتوں کا جاننا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، بغور آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا، یقین جانیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاسپورٹ۔ آپ کو یہ بات پہلے سے بھی اطلاع ہوگی کہ پہلے جو ہے وہ پاسپورٹ آپ کی ریاستی حج کمیٹی جمع کر لیتی تھی، لیکن اب آپ کو اپنا اوریجنل پاسپورٹ جمع نہیں کرنا ہے۔ اپنا اصل پاسپورٹ خود آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے اور اپنے امبارکیشن پوائنٹ پر آپ کو ساتھ میں لے کر کے جانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاسپورٹ دکھانے پر ہی آپ کو کوئی دوسرے ڈاکومنٹس ملیں گے، مثلاً ویزا یا اسی طریقے سے گھڑی یا اسی طریقے سے ہندوستانی نشان جو وہاں جانے کے لیے جو ہے آپ پہنیں گے گردن کے اندر، یہ تمام کی تمام چیزیں گویا کہ نمبر 1 آپ کو پاسپورٹ اپنا اوریجنل ساتھ میں لے کر کے جانا ہے۔ آپ اپنے امبارکیشن پوائنٹ پر، چاہے آپ کی فلائٹ دہلی سے ہو، ممبئی سے ہو، بنگلور سے ہو، حیدرآباد سے ہو، آپ کو اپنا اوریجنل پاسپورٹ ساتھ میں لے کر کے جانا ہے۔ یہ تو پاسپورٹ۔ اور نمبر 2 پاسپورٹ ہی کے متعلق آپ کی پاسپورٹ کی مدت 31 دسمبر 2026 تک ہونی چاہیے، یعنی 31 دسمبر 2026 تک آپ کا پاسپورٹ ختم ہونے کا وقت ہونا چاہیے۔ اگر 31 دسمبر سے پہلے آپ کے پاسپورٹ ختم ہو رہا ہے تو پھر آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب اسی کے متعلق یعنی پاسپورٹ ہی کے متعلق، پاسپورٹ کی حالت کیسی ہو؟ پھٹا ہوا نہ ہو، خراب نہ ہو، سیاہی وغیرہ اس پر گری ہوئی نہ ہو، روشنائی وغیرہ اس پر لگی ہوئی نہ ہو، پانی کے اندر وہ تر نہ ہو، بھیگا ہوا نہ ہو، اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ پاسپورٹ جو ہے اس کے جو صفحات ہوتے ہیں کم سے کم 2 صفحے خالی ہوں، 2 صفحات اس کے کیا ہوں؟ خالی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ نام، تاریخ پیدائش، تصویر، یہ سب کے سب درست اور صحیح ہو۔ اگر کوئی غلطی ہو تو فوراً اطلاع دیں۔ ابھی کی میں بات بتلا رہا ہوں اور ڈاکومنٹ سے آپ ملا لیں۔ اگر پاسپورٹ کے حساب سے مان لیجیے آپ کا آدھار کارڈ نہیں ہے یا اور دوسرے کاغذات نہیں ہیں تو آپ اس کی اطلاع دے دیں حج کمیٹی آف انڈیا کو۔ 2 بات ہو گئی، نمبر 1 پاسپورٹ کے بارے میں، نمبر 2 پاسپورٹ کیسی ہونی چاہیے، اس کی حالت کیسی ہونی چاہیے۔ نمبر 3 آپ فلائٹ کے متعلق آپ وہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کو جب سفر کرنا ہے تو آپ کو فلائٹ انفارمیشن بھی آپ کو
آپ کو اپنے بارے میں معلوم رکھنی چاہیے کہ آپ کی فلائٹ کب ہے۔ اب آپ وہ کیسے معلوم کریں گے؟ آپ کو بتلایا گیا ہوگا ٹریننگ میں کہ حج سویدھا ایپ آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ آپ اس کے ذریعے سے پوری تفصیل آپ کو ملتی رہے گی کہ آپ کی فلائٹ کب ہے، آپ کو امبارکیشن پوائنٹ پر کتنے دن پہلے پہنچنا ہے۔ مثلاً ایک انسان کی فلائٹ 6 مئی کو ہے اور اس کی فلائٹ مان لیجیے دہلی سے ہے، تو اب اس کو امبارکیشن پوائنٹ یعنی دہلی پر اس کو جو ہے 4 تاریخ کو پہنچنا ہوگا۔ 10 بجے تک آپ کے پورٹل جب آپ کھولیں گے حج سویدھا ایپ اور آپ اپنا کور نمبر جب دیکھیں گے تو آپ اس کور نمبر میں پوری تفصیل ہوگی کہ آپ کی فلائٹ کتنے بجے ہے، آپ کو روانہ کب ہونا ہے اور آپ کو دہلی کب پہنچنا ہے۔ پھر جب وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ آپ کو مل جائے گا۔ پھر وہاں سے ملنے کے بعد آپ کو اطلاع دی جائے گی کہ آپ کو 6 بجے اتنے سے اتنے 6 تاریخ کو صبح 6 بجے، 5 بجے، 7 بجے کئے بجے آپ کی فلائٹ ہے۔ تو اس کے بعد اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ حج سویدھا ایپ یا HCOI یعنی حج کمیٹی آف انڈیا کا ویب سائٹ ہے یہ، یا اس پر بھی آپ اپنا کور نمبر ڈال کر کے یا پاسپورٹ نمبر ڈال کر کے آپ پوری تفصیل آپ وہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جب وہ رسید جب وہاں پر حاصل کریں گے تو آپ اس کی ایک فوٹو کاپی یا کہ وہ اس کی تفصیل کی ڈاکومنٹ یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد میں پھر آپ اس کو ساتھ میں لے کر کے وہاں جائیں گے آپ اپنے امبارکیشن پوائنٹ پر، یہ آپ کو وہاں دینا ہوگا۔ چوتھی نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے رپورٹنگ ٹائم۔ یاد رکھیے گا اب جو ہے پہلے جو ہے اب 24 گھنٹے پہلے رپورٹ کرنا ہے۔ کیا ہے وہ؟ 24 گھنٹے پہلے رپورٹ کرنا ہے۔ اگر سیدھا ایئرپورٹ جا رہے ہوں تو کم سے کم 6 گھنٹے پہلے پہنچے۔ اگر آپ سیدھا ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو کم سے کم 6 گھنٹے پہلے پہنچے اور 24 گھنٹے پہلے آپ وہاں رپورٹ کر دیں جہاں آپ کی فلائٹ ہے، یعنی مان لیجیے امبارکیشن پوائنٹ پہ جا کر کے۔ اور اگر آپ وہاں نہیں جا رہے ہیں اور آپ کا سامان کوئی دوسرا ریسیو کر لیا، ڈاکومنٹس کوئی دوسرا لے لیا، تو آپ کو 6 گھنٹے پہلے آپ کو ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا چونکہ آپ کی فلائٹ انٹرنیشنل ہوگی۔ 5ویں نمبر پر بات یہ ہے کہ ضروری ڈاکومنٹس آپ کو کیا کیا لے کر کے جانے ہوں گے؟ اصل پاسپورٹ، ہیلتھ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، وہی مطلب ہیلتھ جو کارڈ ہو گیا وہی آپ کا سرٹیفکیٹ بھی ہو گیا، پیمنٹ رسید، فلائٹ کنفرمیشن رسید، حج کمیٹی کے دیگر کاغذات، گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ دوبارہ بھی چیک کر لیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں پھر سے سن لیجئے: اصل پاسپورٹ، ہیلتھ، پیمنٹ رسید جو آپ جمع کرائے ہیں، ابھی 2 قسط جمع ہو چکی، 1 قسط باقی ہے، فلائٹ کنفرمیشن رسید یعنی آپ کی فلائٹ کب ہے وہ آپ جیسے میں نے ابھی بتلایا وہ آپ کو آن لائن نکالنا ہوگا، اور حج کمیٹی کے دیگر کاغذات اگر آپ کو ملے ہیں تو۔ چھٹی بات یہ ہے کہ امبارکیشن حج کٹ۔ حج کٹ آپ کو جو ہے وہ امبارکیشن پوائنٹ سے ملے گا، مثلاً کارڈ، اسمارٹ واچ، ویزا، ID وغیرہ، یہ تمام کے تمام آپ کو حج کمیٹی آف انڈیا یا کہ آپ کو جہاں پر امبارکیشن پوائنٹ ہے آپ کو وہاں ملے گا۔ کوئی مثلاً ایک کور میں اگر 5 آدمی ہیں یا 6 آدمی ہیں تو کوئی ہیڈ کور جو ہوگا وہ سب کی کٹ لے سکتا ہے۔ 7ویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی کٹ لے تو اب اس کے لیے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے، وہ لیٹر میں آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں لگا دوں گا، اور اس لیٹر کو بھر کر کے اور کسی آدمی کو آپ اگر بھیج رہے ہیں تو اس کو فل کر کے بھر کر کے اس کو امبارکیشن پوائنٹ پر لے کر کے جانا ہوگا، اور آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی اور اوریجنل آدھار کارڈ بھی، تب جا کر کے دوسرے کی کٹ آپ کو دی جائے گی، پھر وہاں سے لے کر کے جو ہے آپ جائیں گے۔ یہ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتلایا، امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان کرے اور حج کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر انشاءاللہ ہم ملتے ہیں کسی دوسری اہم ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔